اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں تین چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے۔ پہلی تو اس وقت جو صورتحال شہر کی ہے، بدترین حالات اس وقت کراچی شہر کے ہیں اور یہاں کے رہنے والے کروڑوں لوگ شدید ترین اذیت کا شکار ہیں۔ وہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب صاحب جو ویڈیوز بنوا رہے ہیں اور وزیر اعلیٰ کو لے کر، وزیر بلدیات کو اور دو چار وزراء کو لے کر شہر کے علاقوں کا دورہ کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ان کو ساتھ لے کر میں کسی چنگچے رکشے میں تو کیا بٹھایا جائے، وہ ہماری کلٹس میں ہی بیٹھ جائیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت شہر کے لوگ کس اذیت سے دوچار ہیں۔ اس وقت میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی طرف سے آ رہا ہوں، کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں مین سڑک ٹوٹی ہوئی نہ ہو، غلاظت نہ ہو، گٹر کا پانی اس پہ موجود نہ ہو اور جگہ جگہ بلاکیڈ نہ ہو۔ آپ راشد میناس روڈ کی طرف سے آئیں تو برا حال ہے، آپ یونیورسٹی روڈ پر آئیں تو برا حال ہے، آپ جو ہے وہ گولیمار چورنگی کی طرف سے آئیں تو بدترین صورتحال ہے۔ کوئی روٹ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کہہ سکیں کہ ہم آرام سے شہر کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ پھر اندر کی جتنی آبادی ہے اور جتنی بھی جگہیں ہیں ان سب میں پانی بھرا ہوا ہے۔ اس وقت بھی گٹر کا پانی ہے یا بارش کا پانی نکلا نہیں ہے، کیا پی سی ایچ ایس اور کیا ڈی ایچ اے تک جو ہے یہ صورتحال خراب ہے، اور باقی پورے شہر کا آپ دیکھ لیں، سرجانی سے لے کر یہ تمام علاقے، کیا اورنگی ٹاؤن اور کیا لانڈی اور کیا کورنگی، ان سب کو انہوں نے بدترین صورتحال سے دوچار کیا ہوا ہے۔ ان کی نااہلی ہے، کرپشن ہے۔ پچھلے دنوں جھنڈے لگا کہ جو کام ہو رہا تھا اور الیکشن کمیشن کے جو واضح رولز ہوتے ہیں اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے، لیکن اس کے بعد یہ سب کچھ جو ہے وہ پانی میں بہہ گیا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی کنٹنجنسی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں پتہ چلے کہ وہ کچھ گڑھوں کو فل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کوئی لیولنگ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی ٹریکٹر ہی چلا کر جو ہے وہ چیزوں کو ٹھیک کر دیں تاکہ کم از کم گزرنا تو آسان ہو جائے لوگوں کا۔ تو یہ جو انہوں نے اذیت میں شہریوں کو مبتلا کیا ہے، میں شہریوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اب جو بھی ہم ڈیٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو التوا کا شکار ہوئے ہیں یہ پہلے ہوں۔ 28 اگست تک کی تاریخ دے کے تو کچھ اور کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جس دن بھی بلدیاتی الیکشن منعقد ہو اس دن آپ ان ظالموں سے انتقام لیں جنہوں نے آپ کو بدترین صورتحال سے دوچار کیا ہے۔ خاص طور پر وہ آبادیاں جن کو سمجھتے ہیں ہماری جیب میں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لسانی بنیادوں پر اور اپنی جو ہے وہ ماضی کی کسی ٹریک ریکارڈ پر لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں رہنے والی جو پرانی آبادیاں ہیں، خاص طور پر ہمارے بلوچ بھائی، سندھی سپیکنگ بھائی، ان لوگوں کو اس مرتبہ بتا دینا چاہیے کہ پیپلز پارٹی ان کو یہ نہ سمجھے کہ ان کو برباد کریں، ان کو گڑھوں میں مبتلا کر دیں، ان کو گٹر کے عذاب میں مبتلا کریں اور یہ سمجھتے ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جیب میں یہ ساری آبادیاں موجود ہیں۔ اس دفعہ تو انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور ان سے انتقام لینا چاہیے تاکہ ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے کہ یہ اذیت میں جو لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں تو لوگ غلام نہیں ہیں، اب لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے۔ کراچی کے لوگوں سے میری یہی اپیل ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس جد و جہد میں شریک ہوں جو جماعت اسلامی اس شہر کے حق کے لیے کر رہی ہے، اس کے اختیار کے لیے کر رہی ہے۔ بدقسمتی سے کوئی پولیٹیکل پارٹی ان تمام چیزوں پہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کی توجہات کے مراکز کوئی اور ہیں۔ یہ شہر کراچی کو سب نے بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم اس اذیت سے جو ہے دوچار ہوئے ہیں۔ کوئی بڑا پروجیکٹ مکمل نہیں ہو کے دے رہا، K4 منصوبہ وہیں لٹکا ہوا ہے، KCR کراچی سرکولر ریلوے اسی طرح سے پینڈنگ کا شکار ہے۔ مردم شماری کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر سازش ہو رہی ہے کہ کراچی کی آبادی کو پھر آدھا کیا جائے گا، اور اگر اس بنیاد کے اوپر مردم شماری نہیں ہوتی کہ جو جہاں رہتا ہے وہ وہاں گنا جائے گا، تو پھر یہ کچھ بھی کر لیں، چاہے پائلٹنگ کر لیں، چاہے مکمل مردم شماری کر لیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ان ساری پارٹیوں نے جو اقتدار میں شامل ہوتی ہیں، چاہے وفاق میں یا صوبے میں، یہ ساری اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ کیا تکلیف ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہاں سے بھاری مینڈیٹ لیا اور انہوں نے مردم شماری، جعلی مردم شماری نوٹیفائی کی پچھلی حکومت میں۔
کیا تکلیف ہے نون لیگ کو کہ وہ کراچی کی آبادی کم شو کرنا چاہتے ہیں؟ 2017 میں بھی انہوں نے یہی کام کیا. اور کیا تکلیف ہے پیپلز پارٹی کو کہ اس کے اوپر کوئی جینوئن آواز نہیں اٹھاتی؟ ہلکے سی بات کر لیتے ہیں، نوٹ لگا دیتے ہیں، لیکن اتنی بڑی حکومت جو 14-15 سال سے موجود ہے اور سندھ کی آبادی کم ہو رہی ہے مجموعی طور پر اس کے نتیجے میں، لیکن جس طرح ان کو آواز اٹھانی چاہیے وہ آواز نہیں اٹھاتے. اور ایک مرتبہ پھر یہ سازش ہو رہی ہے کہ کراچی کی آبادی کو پھر سے جو ہے وہ آدھا کیا جائے گا. جماعت اسلامی اس صورتحال پہ ظاہر خاموش نہیں رہ سکتی. یہ ایک ہی آواز ہے جو اس وقت شہریوں کی آواز ہے الحمدللہ، اور شہری اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور جماعت اسلامی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہنگامی بنیادوں پر ایمرجنسی قائم کر کے کراچی میں جو ترقیاتی وہ والا کام ہے، جو پیچ ورکنگ کا کام ہے، وہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کو برطرف کیا جائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پرفارمنس ہے مرتضی وہاب صاحب کو پرفارمنس پر بھی، اور جو الیکشن کمیشن کی وائلیشن انہوں نے کی ہے اس پر اب تو لحاظ کر لینا چاہیے. اتنے مطالبات ہو رہے ہیں، ان کو خود ہی استعفیٰ دینا چاہیے تھا. لیکن حیرت کی بات ہے، بجائے اس کے کہ گھر جائیں استعفیٰ دیں، ڈھٹائی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، جعلی ویڈیو بناتے ہیں اور سوکھی ہوئی سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی میں بالکل زبردست طریقے سے پانی صاف کر دیا. نکلیں اور ذرا دورہ کریں میڈیا کے ساتھ ان تمام جگہوں کا جہاں جن کی میں نے ابھی نشاندہی کی ہے، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کراچی کے لوگ کس اذیت سے دوچار ہیں. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ اس وقت جو تمام ریٹیلرز کے اوپر اور تاجروں کے اوپر جبری طریقے سے ایک ناجائز ٹیکس وصول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں، کوئی بھی جماعت اسلامی سمیت کوئی پارٹی بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ ہم کہیں کہ ٹیکس نہ دو. جماعت اسلامی کبھی بھی یہ نہیں کہے گی. اور خاص طور پر کراچی کے شہری جو پہلے ہی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے بہت سے لوگ اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہوں گے، لیکن بحیثیت مجموعی کراچی کے لوگ ٹیکس دینے والے لوگ ہیں. اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں جو یہ لاسٹ فسکل ایئر گزرا، اس میں ہم نے 42% زیادہ ٹیکس دیا. ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جتنی اسکیمیں گورنمنٹ لاتی ہے، کراچی کے لوگ تو ٹیکس دے ہی رہے ہیں، باقی جگہوں سے ٹیکس وصول کرنے میں یہ پھرتیاں کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ لیکن پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کر لینا اپنی طاقت کے ذریعے، ایک فائنینس بل بنا کر پاس کر دینا کہ ہم بجلی کے بلوں میں جو ہے یہ 6 ہزار روپے اور 12 ہزار روپے اور 3 ہزار روپے لگا کے دیں گے. اپنی مرضی کا انہوں نے ایک سلیب بنا لیا، اپنی مرضی سے انہوں نے چیزوں کو طے کر لیا. نہ کوئی چیمبر آف کامرس کو باقاعدہ اس میں انوالو کیا اور نہ کوئی بڑی مشاورت کی، اور ایک بل اپنی مرضی سے بنا کر یہ تھوپ دیا گیا. سب سے پہلے کہ الیکٹرک نے سہولت کاری کی. کہ الیکٹرک کا کہنا یہ ہے کہ ہم پابند ہیں، اتنے ننھے نہ بنے، اتنے معصوم نہ بنے. کہ الیکٹرک وہ ادارہ ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے پاکستان کے ادارے سوئی سودن گیس سے گیس حاصل کر رہا ہے. 100 ارب روپے کی اس کے اوپر لائبلٹی ہے. کوئی حکومت جرت نہیں کرتی کہ الیکٹرک کا لائسنس کینسل کرے. کہ الیکٹرک کے پاس وہ طاقت موجود ہے کہ وہ ہر کسی فیصلے کے اوپر کورٹ میں چلی جاتی ہے اور اسٹے لے لیتی ہے. کہ الیکٹرک وہ ادارہ ہے جس نے 42 ارب روپے کراچی کے شہریوں کے کلو بیک کے واپس نہیں کیے، اور کسی کو جرت نہیں ہے کہ کراچی کے لوگوں کو یہ پیسے واپس دلوائے. کہ الیکٹرک وہ ادارہ ہے کہ ملک میں 7 روپے اگر ایڈجسٹمنٹ چارجز کے وصول کر رہے لوگ تو نیپرا ان کو 9 روپے دے دیتا ہے، اور نیپرا بھی ان کی سہولت کاری کرتا ہے. کہ الیکٹرک کی جو طاقت ہے اس میں کسی کی جرت نہیں ہے، اس لیے کہ سب بکے ہوئے ہیں کہ ان سے زبردستی کوئی ٹیکس وصول کروا لیں. اس لیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اگر یہ منع کرتے تو کسی مفتاح اسماعیل میں جرت نہیں تھی اور کسی ایف بی آر میں جرت نہیں تھی کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. اس لیے کہ الیکٹرک یہ نہ دھول جو کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. آپ کیا سروس چارجز لے رہے ہیں اور اس سے کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں، وہ بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے. اس لیے میں اس پورے فیصلے کی مذمت کرتا ہوں. آپ تاجر بھی ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ہم نے ان سے بات ہوئی ہے، تمام تنظیمیں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، اور ہم نے ان سے پہلی بات ہی یہ کہی ہے کہ یہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. وہ سب کہتے ہیں آن ایئر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ٹیکس دینا چاہتے ہیں، اور ہم نے ہی یہ تجویز دی ہے کہ فکس ٹیکس ہونا چاہیے. لیکن یہ کہاں ہے کہ 0 سے لے کر 30 ہزار روپے تک کے لیے آپ ایک ٹیکس فکس کر دیں اور پھر اس کے بعد والے بل کے لیے دوسرا ٹیکس فکس کر دیں.
تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کو ہم یہ قابل قبول نہیں ہے، اور وہ بھی جعلی طریقے سے آ رہے ہیں۔ ایک ہی آدمی کے 2 میٹر ہیں اور ایک میں کام ہو رہا ہے ایک میں نہیں ہو رہا، ایک ہی کاروبار ہے، لیکن آپ ان دونوں کے اوپر جو ہے بل لگا کر بھیج دیں گے، تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح مسجدوں تک کو جو ہے انہوں نے دینا شروع کر دیا ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ کیا نظام ہے ان کا۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، یہ بھتہ ہے، یہ جبری طریقے سے لوگوں کو تنگ کرنا ہے، اور ہم یہاں شہر کراچی میں ان تمام ریٹیلرز کے ساتھ ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ٹیکس دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جبری طریقے سے، ناجائز طریقے سے بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگانا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس ٹیکس کی رقم کو فوری ادا نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بجلی کی بل بھی ادا نہیں ہوگا، اور پھر اس کے لیٹ چارجز جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو برباد کرتے رہو، بس دو کچھ نہیں، کوئی سہولت نہیں دو۔ مارکیٹیں اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، بدترین صورتحال سے دوچار ہیں، ہر بارش میں جو ہے وہ لوگوں کا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کا سامان تباہ ہو جاتا ہے، کوئی اس کے لیے ریلیف کا انتظام نہیں ہوتا، لیکن ٹیکس لینے کے لیے اور جبری ٹیکس لینے کے لیے یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم تاجروں کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس مسئلے کو ریزالو نہیں کیا جاتا، تاجروں کے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں کہ بجلی کے بل ادا نہیں کیے جائیں گے۔ نہ بجلی کے بل ادا کرنے میں کسی کو مسئلہ ہے، نہ ٹیکس دینے میں مسئلہ ہے۔ ناجائز طریقے سے اگر آپ لوگوں کو دبائیں گے تو پھر اس پر احتجاج بھی ہوگا، اور آج بھی 50 سے زیادہ مارکیٹوں میں احتجاج ہو رہا ہے، اور ہم تاجروں کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی وہ پارٹی ہے جو لوگوں کی آواز بنی ہے، اس کو کوئی دوسرا رخ دینے کی کوشش نہ کرے۔ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کسی کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے کہ الیکٹرک کے ساتھ یا جو ہے وہ کسی ایف بی آر کے ساتھ، تو وہ پارٹیاں گنگن کرتی رہیں، جماعت اسلامی تو بالکل سڑک پر آ کر کھڑی ہوگی اور ہر مظلوم کا ساتھ دے گی اور ہر ظالم کے خلاف بات کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ تیسری چیز جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کا طرز عمل ہے۔ ہم نے پرسوں ایک نوٹس، لیگل نوٹس دیا ہے، سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب ہمارے وکیل ہیں، اور انہوں نے ایک لیگل نوٹس جماعت اسلامی کی طرف سے سرو کیا ہے کہ ہمارے اوپر جو بہتان لگایا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، نہ صرف یہ کہ ہمیں اس پر شدید حیرت اور افسوس ہے، بلکہ ہم تو یہ حیران ہیں کہ اتنی بڑی ٹیم موجود ہے، کیسے ایک ادارہ اتنا سامنے آ کر کسی ایک پارٹی پر جھوٹ اور بہتان اور الزام لگا سکتا ہے کہ اس نے وہ خط ہی نہیں دیکھا جو خط ہم نے ان کو لکھا تھا، اس کے مندرجات ہی نہیں دیکھے، اور ہمارے اوپر ایک الزام لگا کر بیان جاری کروا دیا اپنے ترجمان سے۔ ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو نوٹس دیا ہے کہ وہ اس پر غیر مشروط معافی مانگیں۔ دیکھیں اگر غلطی ان سے ہو گئی ہے وہ معافی مانگ لیں، بات ختم ہو جائے گی۔ ہم کسی بھی ادارے سے تصادم نہیں چاہتے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ریاستی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن کو ہم اپنی سبمیشن دیتے ہیں، الیکشن کمیشن کی ہم مدد کرتے ہیں، جو چیزیں غلط ہوتی ہیں الیکشن کے پروسیس کے دوران ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نے اس کی اصلاح کروائی ہے، لیکن ہمیں اس کی سزا یہ ملے کہ ایک چیز جو ہم نے لکھی نہیں کہ ہم بلدیاتی ہم پر الزام لگا دیا۔ تو جن پارٹیوں نے آپ کے اوپر، آپ کو باقاعدہ خطوط لکھے پیش ہوئے آپ کے سامنے، ان کا تو تذکرہ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے، جو آفیشیل حیثیت میں پیش ہوئے اور انہوں نے لکھ کر دیا، جو ہائی کورٹ میں گئے وہاں الیکشن کمیشن پیش ہوا تھا، اور ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کی تھی ان تمام پارٹیوں کی جو درخواست تھی، جس میں پی ٹی آئی تھی، جس میں نون لیگ تھی، جس میں ایم کیو ایم تھی، جس میں پیپلز پارٹی شریک تھی، جی ڈی اے تھی، یہ سارے لوگ مل کر ہائی کورٹ گئے تھے، اور الیکشن کمیشن بھی وہاں پر آیا تھا، اور ہائی کورٹ نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے۔ تو بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن اس کی وضاحت کرتا، الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی پر بہتان لگایا۔ ہم نے وہ خط بھی پوری قوم کے سامنے میڈیا کے ذریعے پیش کر دیا جو ہم نے لکھا تھا این اے 245 سے متعلق، اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ این اے 245 کو بلدیاتی الیکشن سے مکس کر کے آپ بلدیاتی الیکشن کو خراب کر رہے ہیں، خود الیکشن کمیشن اس کی حیثیت کو خراب کر رہا ہے۔ یہی بات ہم نے اس خط میں لکھی تھی کہ آپ اس کو الگ کیجئے اور 24 جولائی کو ہر صورت میں بلدیاتی الیکشن کروائیے۔ اگر آپ کو بارش کا مسئلہ تھا آپ پارٹیوں کو بلاتے اور کہتے بھائی 24 کو نہیں 31 کو کر لیں گے، تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اس بارش کو بہانہ بنا کر اپنی پسندیدہ پارٹیوں اور حکومتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور بلدیاتی الیکشن سے جو پارٹیاں فرار حاصل کرنا چاہتی ہیں الیکشن کمیشن اگر اس کی مدد کر رہا ہے اور 1 مہینہ 4 دن جو ہے وہ الیکشن کو آگے بڑھا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس پر سوال بھی اٹھے گا، اس پر احتجاج بھی ہوگا۔ یہ احتجاج بھی ہمارا آئینی حق ہے اور سوال اٹھانا بھی ہمارا آئینی حق ہے، اس کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذمہ ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیلے آپ نے کیا ہے، اور جبکہ بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں، ہمارا واضح مطالبہ ہے
کہ بیلٹ پیپرز کو دوبارہ سے نئے کلرز میں چھاپا جائے، اس لیے کہ جو بیلٹ پیپر چھپ چکے ہیں وہ نکل چکے ہیں، وہ آروز اور ڈی آروز کے پاس جا چکے ہیں، وہ تھیلے بن چکے ہیں، اور جو گھپلا ہونا ہے اس میں وہ گھپلے شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک ٹریک ریکارڈ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے بے ایمانی ہوتی ہے اور جس طرح سے بیلٹ پیپرز جو ہے وہ تقسیم ہو جاتے ہیں پہلے سے، اور پھر دھاندلی کی جاتی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شفافیت ختم ہو چکی ہے۔ آپ ازسر نو بیلٹ پیپر چھاپیں، اور جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ اب تک اس میں انہوں نے کر کے ایک دھاندلی کا راستہ کھل گیا ہے، اس راستے کو بند کیا جائے اور انتخابات کو پہلے منعقد کیا جائے۔ یہ محرم الحرام کے چلیں، اب آپ نے ڈیلے کیا 10 دن گزاریں، اس کی امیجیٹ بات آپ اناؤنس کریں، پھر 245 کو ایک مہینے کے بعد کریں تاکہ الگ الگ کیمپین چلیں۔ یہ کیا کہ ایک ہی شہر میں ایک ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ بلدیاتی انتخاب بھی ہو رہا ہے، تو کیسے کوئی کیمپین چلائے گا اور کیسے جو ہے وہ چیزیں ایک دوسرے سے مکس ہوں گی؟ اس لیے ہم نے پہلے بھی خط لکھا تھا اور ہم اس پر قائم ہیں۔ بلدیاتی الیکشن کو تو ہم 24 جولائی کو ہر صورت میں کرانا چاہتے تھے، آپ نے اس کو آگے بڑھایا ہے، اب 28 اگست کے بجائے اس کو پہلے لایا جائے اور پہلے منعقد کیا جائے اور 245 کو آگے بھیجا جائے، تاکہ پوری یکسوئی سے اس وقت شہر کو سب سے زیادہ اپنے میئر کی ضرورت ہے، شہر کو سب سے زیادہ اپنی نمائندوں کی ضرورت ہے، منتخب لوگوں کی ضرورت ہے جو گلی محلے کا کام کر سکیں، جو اس پوری صورتحال کے اندر آواز اٹھا سکے، کوئی کام کر سکے، کوئی حکومت کے ساتھ کوئی اپنا حق لے سکے۔ اس وقت تو پوری طرح جو ہے سندھ حکومت نے اپنے قبضے میں پورے شہر کو اور بلکہ پورے صوبے کے بلدیات کو لیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ شہر کو اس کے حق سے محروم نہ کیا جائے اور فوری بلدیاتی انتخاب کا انعقاد کرنے کا الیکشن کمیشن اعلان کرے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی تھیں۔ انشاءاللہ میں آج یا کل میں شہر کا ہم ایک تفصیلی وزٹ کریں گے، ہم میڈیا کو بھی انوائٹ کریں گے اور ہم اس پورے شہر کی صورتحال کو ایکسپوز کریں گے، جس سے اس وقت کراچی کے شہری دوچار ہیں، بدترین حالات میں اس وقت شہر کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ہے لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ ہمارے نوجوان مایوس ہو رہے ہیں کہ یہ شہر اب رہنے کے قابل نہیں ہے، کاروباری لوگ مایوس ہو رہے ہیں، لیکن یہ ظالم، اس کا کوئی احساس اس حکومت کو نہیں ہے اور ان اداروں کو نہیں ہے کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں، اور وہ بس اپنی مرضی سے چیزوں کو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم ان کو ایکسپوز بھی کریں گے، اس پریشر کو ڈیولپ بھی کریں گے، اور ہر صورت میں بلدیاتی انتخاب کو منعقد کرانے میں عوام کے ساتھ مل کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔